بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار۔ جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسبِ ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم تعداد کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر جب جانصارانِ اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا: بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ سب مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور جنگ کے وقت جوشیلے اشعار پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علمِ اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد الاسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پیدل جنگ میں شریک ہوئے، خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمِ اسلام ہاتھ میں لے کر کہا: مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی تھی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر روانہ ہوئے تو حضرت خالد نے پچھلے دن جو لوگ پیچھے تھے انہیں آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی میں دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتِ وقت سے ان کا پیچھا نہ کیا اور جو مالِ غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کو لوٹ آئے۔ حوالہ تاریخ اسلام صفحہ 230۔ سبق: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذری اور بہادر صحابی تھے۔
بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا۔ مسلمان اپنے اسلام کے بلبوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ